لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت زمین و آسمان کے غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ سورہ فاطر چونکہ مکی صورت ہے، گزشتہ دروس میں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ ان میں دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی ہے۔ چنانچہ ہر انسان کے جنت میں دخول اولی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پوری زندگی اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب کائنات زمین و آسمان کے غیب کا علم رکھنے والی ذات ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ صفات جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، ان میں بھی کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اب غیب کا علم رکھنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے اس کی طرف غیب کے علم کی نسبت کرے گا تو وہ بھی مشرکین کے زمرے کے اندر داخل ہوگا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، اس کا علم اتنا کامل ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اب انسان خود سوچے کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو، قوت ہو کہ وہ کسی انسان کے دل میں چھپے ہوئے رازوں کو بتا سکے؟ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے سوائے اللہ کریم کے۔ تو جب اللہ کریم ہی صرف اتنی طاقت رکھنے والے ہیں تو ان کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہیں کہ جس نے تمہیں اتنی عزت دی، تمہارا اتنا اکرام کیا کہ تمہیں زمین میں اپنا نائب بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتو میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور اس نائب سے مراد یہ انسان ہے۔ فرمایا کہ اس اللہ نے تمہیں کتنی عزت دی ہے اور تم اسی اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتے ہو۔ اس اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آج اگر کوئی بہت بڑا بزرگ کسی کو اپنی خلافت دے دے، کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے تو وہ پھولے نہیں سماتا کہ جی فلاں بزرگ نے مجھے اپنی خلافت عطا کی ہے۔ اور رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اپنی خلافت دے کر اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی اللہ کی نافرمانی میں لگے ہیں، اسی اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے میں لگے ہیں، اسی اللہ کی کلام میں ذکر کردہ احکامات کو جھٹلانے میں لگے ہیں۔ اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے محبوب کی مانو، میری محبت تمہیں حاصل ہوگی، میرا قرب تمہیں حاصل ہوگا، لیکن ہم ہیں کہ اپنی رسومات، اپنی رواجات، اپنی بدعات جو اپنی طرف سے ہم نے گھڑ رکھی ہیں ان پر ہمارا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو معاذ اللہ ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ تو فرمایا اس اللہ نے تو تمہاری بڑی عزت کی، فمن کفر فعلیہ کفر، لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں مجبور نہیں کرتا، تمہیں اللہ نے اختیار دے دیا، تمہاری مرضی ہے، تم کفر اختیار کرو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے تو فائدہ ہوگا، کفر کرو گے تو دنیا آخرت میں تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا فمن کفر،
جس شخص نے کفر اختیار کیا فعلیہ کفرہ تو اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، فرمایا کہ کافروں کے لیے ان کا کفر زیادہ نہیں کرتا ان کے رب کے ہاں مگر صرف ناراضگی کو، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ ان سے مزید ناراض ہوتے ہیں۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا جو کفر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نقصان کو زیادہ کرتا ہے، یہ جتنا زیادہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ دنیا آخرت کا ان کا نقصان ہے۔ فرمایا قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، تم مجھے بتاؤ، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن شریکوں کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ اگر انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے پھر تو تم ٹھیک ہے، اللہ کی بھی عبادت کرو، ان کی بھی کرو، اور اگر انہوں نے زمین میں کچھ پیدا نہیں کیا، صرف اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، تو پھر صرف اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا ام لہم شرک فی السماوات، چلو یہ بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ جب آسمانوں میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی ذات و صفات میں انہیں شریک کیوں کرتے ہو؟ ام آتیناہم کتابا، یا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی ان کو کتاب ایسی دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، کہ جس میں کوئی دلیل تھی ان کے شرک پر اور وہ اسی دلیل پر قائم ہیں۔ ہم نے کوئی ایسی کتاب عطا کی ہے ان کو کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرو، فلاں نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دو، فلاں پیر کو اللہ کے ساتھ شریک کر لو، کیا ہم نے کوئی ایسی دلیل ان کو دی ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ نہ تو زمین میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ آسمانوں میں اللہ کو کوئی شریک ہے، نہ مشرکین کے پاس اپنے شرک پر کوئی دلیل موجود ہے، تو پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ فرمایا بل، ہرگز نہیں، ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے دھوکے کا ہی وعدہ کرتے آئے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں شرک پر انہیں لے آتے ہیں تو وہ دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو تھام کے رکھا ہے یہ کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل گئے، ان امسکہما من احد من بعدی، تو کون ہے اللہ کے بعد کہ جو زمین و آسمان کو روک سکے؟ اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل گئے تو کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں کہ جو ان کو روک سکے، صرف اللہ ہی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے زمین و آسمان کو اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ تھامے رکھا ہے۔ جب وہ اتنی بڑی ذات ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ انہ کان حلیما غفورا، سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جب اللہ اتنے طاقتور ہیں تو نافرمانوں کو پکڑتے کیوں نہیں، شرک کرنے والوں کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا انہ کان حلیما، بے شک وہ بڑے بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حوصلے والی ذات ہے، نافرمانوں کو دیکھ رہا ہے، شرک کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تو میرے بندے، میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا ہے، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ جا کر مجھ سے توبہ کر لیں، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ کی ذات بڑی حوصلے والی ہے اور بڑی بخشنے والی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے حوصلے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔